میں نے سب سے پہلے گھوم پھر کر لوہے کے چند ٹکڑے جمع کیے اور پارس پتھر کے مس سے انہیں سونے میں تبدیل کر لیا۔ اپنے آئندہ اقدام کے لیے مجھے رقم یا سونے کی شدید ضرورت تھی۔ دوپہر تک جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھانے کے بعد میں کچی شراب کی ایک بھٹی پر سیتاپور کے نامی گرام میں بدماش اچھن تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ دیسی شراب کے اس خفیہ کارخانے کے حصے میں پورے زور و شور سے جوا چل رہا تھا اور اچھن بھی وہیں موجود تھا۔ ایک اجنبی کو اڈے پر دیکھ کر نگہبان پوری طرح چکنا ہو گئے۔ کیا ہے بے، اس ویرانے میں کیا لینے آیا ہے؟ اڈے کے باہر موجود گنڈے نے میرے شانے پر زور سے ہاتھ مار کر مشکوک لہجے میں سوال کیا۔ میں اچھن دادا سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے اس کی تضحیک آمیز لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ کیا کام ہے؟ اس نے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ضروری کام ہے، اچھن دادا سے ہی بات کروں گا۔ اس نے مجھے ہمراہ لیا اور اندر جا پہنچا۔ اچھن نے اس کی بات سن کر غور سے میرا جائزہ لیا اور محبت آمیز مگر اکڑے اکڑے لہجے میں بولا۔ کیا کام ہے؟ میں چھوٹے موٹے دھندوں میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اچھن کے ساتھی مجھے ناقدانہ نظروں سے دیکھ کر آپس میں زیر لب سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کام چھوٹا نہیں ہے اور معاوضہ بھی معقول ہوگا۔ کیا ہم تنہائی میں بات نہیں کر سکتے؟ میں نے اس کا مقصد سمجھتے ہوئے تفصیلی جواب دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مجھے ساتھ لیے ایک تنگ سی کوٹری میں جا پہنچا، جہاں فرش پر ایک قیمتی قالین بچھا ہوا تھا اور ایک دیوار کے سہارے دیسی شراب کی پیٹیاں لگی ہوئی تھی۔ قالین پر بیٹھ کر اس نے استفسار طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنی جیب سے آدھ پاؤ وزنی سونے کا ایک ٹکڑا نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا۔ ایک لڑکی اٹھوانی ہے دادا۔ اس نے حریصانہ انداز میں وہ ٹکڑا میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور متحیر نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی سونے کو دیکھنے لگا۔ شاید یہ معاوضہ اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ میرے ایک دشمن اسے کنجروں کی بستی والے پکے مکان میں قید کیا ہوا ہے۔ اسے خاموش پا کر میں نے بات آگے بڑھائی۔ میری بات سن کر وہ چونک کر بولا۔ وہ پاگل چھوکری تو نہیں جسے شنکر نے بیٹی بنایا ہوا ہے؟ وہی۔ میں جلدی سے بولا۔ شنکر لوگوں کو دھوکہ دینے کی اسے بیٹی کہتا ہے، ورنہ وہ خود اس پر دانت رکھتا ہے اور اس نے لڑکی کا دماغی توازن بھی بگاڑ دیا ہے۔ اچھا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور بولا۔ ہوگا کچھ، لڑکی اٹھ جائے گی۔ اسے کب اور کہاں پہنچانا ہے؟ آج رات ریلوے اسٹیشن پر میں اس کا انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے، سودا منظور ہے۔ میرے آدمی 12 بجے سے 1 بجے تک ریلوے اسٹیشن کی ٹھوکر پر مال لے کر آئیں گے۔ ادھر ذرا سناٹا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے یہ سب معاملہ اب خلاف توقع نہایت آسانی سے نمٹتا نظر آ رہا تھا۔ مجھے افسوس تھا کہ مجھے پہلے ہی یہ تدبیر کیوں نہ سوچی، ورنہ اب تک تو میں توسیہ سمیت نہ جانے کہاں تک پہنچ چکا ہوتا۔ دن کا باقی حصہ میں نے شہر میں آوارہ گردی کر کے گزارا اور سرے شامی ریلوے اسٹیشن جا پہنچا تاکہ سیتاپور سے اپنی روانگی کا بندوبست کر سکوں۔ ریلوے اسٹیشن کی ٹھوکر پر کچے پلیٹ فارم کے دور افتادہ اور ویران حصے پر تھی، جہاں نہ روشنی کا بندوبست تھا اور نہ ہی آمد و رفت کے کوئی آثار پائے جاتے تھے۔ 7 بجے اسٹیشن پر سناٹا طاری ہو گیا۔ 11 بجے تک اسٹیشن پر 2 ٹرینیں آئیں اور ذرا سی دیر کر رک کر آگے روانہ ہو گئیں۔ ان پر سوار ہونے والا کوئی نہیں تھا۔ اکا دکا اترنے والے اپنا سامان خود ہی سنبھالتے غنودہ روشنیوں کے نیچے سے گزرتے اسٹیشن سے باہر نکل گئے اور میں بے چینی کے ساتھ آنے والے مسرت افزا مگر سنسنی خیز لمحات کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 12:30 بجے ٹھوکر کے قریب کچے میدان میں ایک تانگا آ کر رکا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری نظریں اسی ٹانگے پر جمی ہوئی تھی۔ اترنے والے 2 آدمی نے اپنی نشیز پر سے کسی سائے کو پشت پر لادا جو غالباً بے ہوش تھا اور میری طرف آنے لگے۔ قریب آنے پر میں ان دونوں کو پہچان گیا۔ دن میں وہ مجھے اچھن کے اڈے پر نظر آئے تھے۔ لے استاد، لونڈی آ گئی ہے۔ ان میں سے ایک نے کہتے ہوئے بے ہوش توسیہ کو ایک پختہ بینچ پر ڈال دیا۔ سالی بڑی مشکل سے قابو میں آئی ہے۔ میں نے بغیر کچھ کہے اپنی جیب سے سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر انعام کے طور پر ان کو دے دیا اور وہ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ تانگا روانہ ہونے کے بعد میں نے غور سے توسیہ کو دیکھا۔ اس وقت بھی اس کی حالت جنونیوں کی سی ہو رہی تھی۔ بے ہوشی کے عالم میں اس کے چہرے کا حسن کچھ اور ہی بڑھ گیا تھا۔ میں نے بے اختیار جھک کر اس کے لب و رخسار چوم لیے اور پھر سہارا دے کر اس اپنے پہلوں میں اس طرح بٹھا لیا کہ دور سے دیکھنے پر کسی کو اس پر بے ہوش ہونے کا شبہ نہ ہو سکے۔ میں کچھ دیر یوں ہی توسیہ کے بے ہوش بدن کو خود سے ہم آغوش کیے بیٹھا رہا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ صورتحال خاصی مخدوش ہے۔ سامنے اسٹیشن پر ایک بڑی سی مال گاڑی شامی سے کھڑی ہوئی تھی، جس کے بارے میں مجھے سنگن ملی تھی کہ رات کے 1:45 بجے لکھنؤ، کانپور اور جھانسی کے راستے بھوپال کے لیے روانہ ہوگی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ عقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میرا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ نابکار شنکر میرے سر پر آ پہنچا ہے۔ میں پھرتی کے ساتھ توسیہ کو بینچ پر لٹا کر کھڑا ہوا تو ریلوے کا ایک سنتری مزاح کے وردی میں میری طرف چلا آ رہا تھا۔
مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر سنتری نے دوری سے ہانک لگائی۔ کیوں بے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ میری عورت ہے سنتری جی، میں نے اپنی مرضی کے خلاف خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ یہ سنتے ہی سنتری کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس نے بینچ کے قریب پہنچ کر توسیہ کے بے حس و حرکت بدن کو ہلایا جلایا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے بولا، ہاں اسے مار کر لاش ٹھکانے لگانے کی فکر میں ہے۔ یہ بے ہوش ہے سنتری جی۔ میں نے اپنی جیب سے سونے کا ایک ڈرا نکالتے ہوئے کہا، اچھن کے گنڈے کئی دن سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ انہی کی دہشت سے بے ہوش ہوئی ہے۔ میں ان سے پیچھا چھڑانے کے اس شہر سے ہی جا رہا ہوں، لو تم یہ رکھ لو۔ سنتری نے سونے کا ڈرا ہاتھ میں لے کر حسیانہ نظروں سے دیکھا، پھر روب گانٹتے ہوئے بولا، خوب، تو کہیں ڈاکہ بھی مارا ہے؟ نکال، کتنا مال ہے تیرے پاس؟ ڈاکہ نہیں، یہ میری کل پونجی ہے، لو تم یہ بھی لے لو۔ میں نے دانستہ مصالحت اختیار کرتے ہوئے سونے کے باقی مادہ ٹکڑے بھی اس کی طرف بڑھا دیے۔ اپنی عورت کے لیے میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ سنتری میری اس بات پر زہریلے انداز میں ہنسا۔ یہ تیری عورت ہے؟ ابے میں کھمبے کی آڑ میں خود دیکھ رہا تھا کہ اچھن کے گنڈوں نے یہ بے ہوش لڑکی تانگے سے اتار کر تیرے حوالے کی ہے۔ تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا سنتری جی، میں بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ اور اگر تم نے انہیں دیکھا ہی تھا تو انہیں للکارا کیوں نہیں؟ میرے رویے سے سنتری کی حوصلہ افزائی ہو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے ڈنڈے سے میری کونی کے جوڑ پر ضرب لگائی اور مکارانہ لہجے میں بولا، انہیں للکار کر مجھے اپنی جان گنوانی تھی؟ کوہنی کی چوٹ نے مجھے مشتعل کر دیا اور میں نے جھپٹ کر اس کی گردن دبوچ لی۔ سنتری کو میری جانب سے اس رویے کی قطعی توقع نہیں تھی۔ وہ حلق سے بےمعنی آوازیں نکالتا زمین پر ڈھیر ہو گیا اور میری انگلیوں کے بڑھتے دباؤ سے نجات پانے کے لیے بری طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ جب تک اس نے میری کونی پر ڈنڈا نہیں مارا تھا، میرا ارادہ اسے کوئی نقصان پہنچائے بغیر گلو خلاصی کرنے کا تھا، لیکن اب اس کی گستاخی نے مجھے بے حد مشتعل کر دیا تھا۔ چند ہی منٹ میں اس کی ساری جدوجہد دم توڑ گئی۔ میں نے اسے ہلا جلا کر پوری طرح اپنا اطمینان کیا، پھر اس کی ٹانگیں پکڑ کر لاش کو گھسیٹتا کنارے پر لے گیا اور پلیٹ فارم سے ریل کی چمکتی پٹریوں پر پھینک دیا۔ اب میرا مزید وہاں رکنا خطرناک تھا۔ میں نے بے ہوش توسیہ کو کندھے پر لاتا اور پلیٹ فارم سے اتر کر پٹریاں عبور کرتا ہوا مال گاڑی کے ایک کھلے ڈبے کی طرف بڑھنے لگا جس پر لکڑیاں لدی ہوئی تھی۔ میں نے تھوڑی کوشش سے ایک گوشے میں جگہ بنا لی اور نہایت اطمینان سے ڈبے کی چند فٹ اونچی دیواروں کے عقب میں دبک کر بیٹھ گیا اور توسیہ کے لب و رخسار سے کھیلنے لگا۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد چند آدمیوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ ہر ڈبے کو ٹھوک پیٹ کر دیکھ رہے تھے۔ میں سانس روک کے اپنی جگہ پر دبکا ہوا تھا۔ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ مال گاڑی کے اس رخ پر نہیں تھے جدھر پلیٹ فارم کے نیچے سنتری کی لاش پڑی ہوئی تھی، ورنہ بلا وجہ وہاں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا اور شاید گاڑی کی روانگی میں بھی تاخیر کا امکان پیدا ہو جاتا۔ کافی دیر بعد خدا خدا کر کے دور سے آتا ہوا انجن کا شور سنائی دیا۔ یہ مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ اس گاڑی کے انجن شاہ جہان پور سے آئے گا۔ گاڑی کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ رات کے پرہول اندھیرے میں انجن نے ایک کے بعد دیگرے کئی سیٹیاں بجائی، پھر گارڈ کی تیز اور طویل سیٹی کے ساتھ ہی مال گاڑی حرکت میں آ گئی۔ میں نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا اور پھر بے ہوش توسیہ پر جھک گیا۔ شنکر کو یوں چوٹ دے کر نکلنے پر مجھے بے حد خوشی تھی اور میں اس خوشی کے اظہار میں توسیہ سے ہم آغوش ہونا چاہتا تھا۔ مال گاڑی یکساں رفتار سے کھلے آسمان کے سائے میں آگے بڑھتی رہی۔ توسیہ سوتی رہی اور میں جاگتا رہا۔ آہستہ آہستہ میرے وجود میں سوئے حیوانی جذبے بھی بیدار ہوتے رہے۔ میرے اعصاب پر دبا دبا سا جنون طاری ہونے لگا اور میں نے یکے بعد دیگرے توسیہ کے بدن سے لباس کے وہ سارے حجاب سرکا دیے جو میرے شیطانی جذبوں کی تسکین کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ انجن کی سیٹی کا آسیبی شور پوری قوت سے گونجا۔ توسیہ نے کرا کر پہلو بدلا اور مجھ پر یکایک بجلی سی آ گری۔ میرے پورے وجود میں چنگاریاں دہک اٹھی۔ توسیہ میری محبت اور میری جاگیر تھی۔ اس پر شفقت اور قہر و بربریت کا ہر حق صرف مجھے حاصل تھا، لیکن میرا یہ حق پامال کیا جا چکا تھا۔ توسیہ کا کومل بدن اس زیادتی کا کھلا اعلان تھا۔ اچھن کے گنڈوں نے میرے توسیہ کو کنجروں والی بستی کے مکان سے اغوا کرنے کے بعد یقیناً اپنی حوث کا نشانہ بنایا تھا، اور جب وہ اذیت سے بے ہوش ہو گئی یا شاید بے ہوش کر دی گئی تو ان گنڈوں نے اسے میرے سامنے لا ڈالا۔ میرا جی چاہا کہ اپنی بوٹیاں نوچ ڈالوں، توسیہ کے داغدار شباب کو چلتی گاڑی سے باہر اچھال دوں، لیکن میں کچھ نہ کر سکا۔ ہاں، اگر شنکر کا خوف نہ ہوتا تو میں ضرور سیتاپور واپس جاتا اور اچھن کے ان آدمیوں کو سرے بازار رسوا کر کے عبرتناک موت کا نشانہ بناتا۔ اشتعال کے اس عالم میں میرے سارے حیوانی جذبات لاشعور کی گہرائیوں میں جا سوئے اور میں مبہوت سا اپنے سامنے پڑا توسیہ کا کندن بدن تکتا رہا، جس کی مٹھاس چرائی جا چکی تھی، جس کی خوشبو لوٹی جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد توسیہ نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی اور ہچکولے محسوس کرتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ اس نے میرے بدن کو ٹٹولتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں حسین ہوں اور تم میرے ساتھ ایک گاڑی میں ہو، میں نے اپنے غصے پر اسے پچکارتے ہوئے کہا۔
حسین، وہ सिसक कर मेरे सीने से आ लगी। मैं तुम तक कैसे आ पहुंची? मुझे तो चंद बदमाश उठाकर ले गए थे। वो डब्बों के शोर के दरमियान बोली। तुम दो गुंडों के हाथ लग गई थी। वो तुम्हें बेहोश करके एक तांगे में ले जा रहे थे। मैंने इन्हें ललकार और जबरदस्त मुकाबले के बाद वो तुम्हें छोड़ भागे। शंकर बाबा कहाँ है? इसे भूल जाओ, मैंने उसीले लहजे में कहा। ये गाड़ी लहजा ब लहजा इससे और इसके शहर को दूर छोड़ती जा रही है और अब तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करोगी। मैं दिलो जान से तुम्हें चाहती हूँ हुसैन, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। वो बिलखते हुए बोली। मगर मुझे मालूम है कि तुम शैतान के चुंगल में फंसे हुए हो। मुझे मेरे बाबा के पास पहुंचा दो, मैं वादा करती हूँ कि इनके पास तुम्हारी अमानत बनकर रहूंगी। जिस दिन भी तुम शैतान के चंगुल से निकलने में कामयाब हुए, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। शैतान को भूल जाओ तूसिया, मैंने इसे भींचते हुए कहा। अब हम यहाँ से बहुत दूर रोशनियों के एक शहर में चलेंगे। वह इंसानों का एक ठाठे मारता हुआ समंदर रवा दवा रहता है। हम इस हुजूम में शैतान और शंकर से छुपकर मोहब्बत की एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। सच हुसैन? वो हैरत और मुसर्रत से भराई हुई आवाज में बोली। लड़की, अचानक मेरे करीब से शैतान की आवाज उभरी। ये याद रख कि औरत एक तेज शराब है। इसके नशे में मर्द हमेशा बुलंदोबाग दावे करता है, लेकिन जब शबाब की कलियों को मसलने के बाद इसका खुमार उतरता है तो ठोस हकीकतों को अपने सामने पाता है। नई जिंदगी बहके हुए जबली का एक दावा है और मैं एक ठोस हकीकत हूँ। ये आवाज सुनकर मैंने तूसे को छोड़ दिया और चोर नजरों से शैतान की तरफ देखने लगा। जाजूजा! अचानक शैतान पूरी कुव्वत से चीखा और फिर एक नामालूम सी जुबान में जल्दी जल्दी कुछ कहने लगा। शैतान के खामोश होते ही तूसिया पर बेचैनी सी तारी होने लगी। वो बार बार दोनों हाथों से अपना गला और सीना मसल रही थी, जैसे इसके सीने में कोई चीज फंस रही हो। फिर शैतान ने पहली बार मुस्कुराकर मेरी जानिब देखा और अपने मखसूस लहजे में बोला। जबली, तू अभी नातजर्बाकार है। ये तेरी खुशकिस्मती है कि तुझे तूसिया को जेर करने में मोहलत मिली, मगर तू इसको रंग रलियों में खोकर जाया कर रहा है। शंकर को इल्म है कि तूने गुंडों की मदद से तूसिया को अगवा करवा लिया है। वो किसी भी कीमत पर तूसे से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। इसे सीतापुर के स्टेशन पर पहुंचने में जरा ताखीर हो गई और वो ट्रेन चलने के बाद पहुंचा, वरना तुझे जरा भी मोहलत न मिलती। अब लखनऊ में यकीनन तेरा इससे टकराव होगा। हमें लखनऊ से पहले ही तूसे के जिस पर कब्जा कर लेना है, वरना एक बार फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। मैं शर्मिंदा हूँ आका। फिर देखते ही देखे तूसे के कानों और दहाने से खून रवा हो गया। शैतान ने अपनी कमर से बंधा चर्मी चाबुक खोला और मालगाड़ी के डब्बे के तंग गोशे में तूसे को घेर लिया। इस वक्त ट्रेन के इंजन ने सीटी बजाई। मैंने सर उठाकर देखा, कुछ फासले पर आबादी की मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। मालगाड़ी सीतापुर से रवाना हुए कमोबेश 3 घंटे गुजर चुके थे और मेरी छठी इस बता रही थी कि अब हम लखनऊ के निवाब में दाखिल हो चुके हैं। पहले चाबुक पर तूसिया बुरी तरह बिलबिला उठी, फिर शैतान पहलू बदल बदल कर चाबुक की बौछार कर दी और फजा तूसिया के पे दर पे करमनाक चीखों से लर्ज उठी। ये खेल कई मिनट जारी रहा। फिर मालगाड़ी आबादी के दरमियान में दाखिल हो गई। आकाश स्टेशन करीब आ रहा है, मैंने घबराई हुई आवाज में शैतान से कहा। शैतान ने एक बार फिर सर उठाकर डब्बे से बाहर देखा और इसका हाथ बहुत तेजी के साथ चलने लगा। चंद तवील लम्हात और गुजरे। मालगाड़ी का इंजन बार बार चीखने लगा। बोखों की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी। ब्रेकों का तेज शोर गूंजने लगा, लेकिन तूसे मुसलसल पिटने के बावजूद अपने कदमों पर खड़ी हुई थी। न इसके जिस्म पर लर्जा था और ना ही वो अभी लड़खड़ाती नजर आ रही थी। आखिरकार मालगाड़ी स्टेशन की हदूद में दाखिल हो गई, जहां प्लेटफॉर्म पर पुलिस और सादल पोस्ट लोगों का एक बड़ा हुजूम जमा था। शैतान के हाथ और तेजी से चलने लगे। तूसे की दिलदोज चीखें अब हर शोर पर गालिब थी। मालगाड़ी प्लेटफॉर्म से कई पटरियों के फासले पर थी। वहां मौजूद पुलिस की जमीयत निस्वानी चीखें सुनकर प्लेटफॉर्म से पटरियों पर कूद पड़ी और तेजी से हमारे रेंगते हुए डब्बे की तरफ झपटी। पुलिस आ रही है आका, मैं शदीद हिजान के आलम में बोला। आने दे। वो झल्ला कर हाँफता हुआ बोला। ये लड़की आखिरी सांसों पर है, मगर शंकर की कुव्वत इरादी ने इसकी रूह को इसके जिस्म छोड़ने से दूर कर रखा है। आहनी पटरी पर बोगियों के पहियों की तेज रगड़ की आवाज उभरी और मालगाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। शैतान ने पूरी कुव्वत से लगातार कई चाबुक तूसे के बदन पर बरसाए और कांप कर नीचे ढेर हो गई। अब इसके बदन पर तशन्नुज की कैफियत तारी थी और इसका बदन लतीफ धुएं की सूरत में फजा में तहलील होने लगा था। पकड़ लो इस नाबकार को, इसने मेरी तूसिया को छीन लिया है। मेरी बच्ची, मेरी तूसिया। बोगी की तरफ आते हुए हजूम में शंकर की गजबनाक चीखें उभरी। शायद वो जान चुका था कि तूसिया शैतान के सामने हमेशा के लिए सफर डाल चुकी है। शैतान ने फातिहाना शान से मेरी जानिब देखा। इसकी आंखों में हैबतनाक चमक कौंध रही थी और इसका चेहरा पसीने में डूबा हुआ था और तूसे का कांपता हुआ बदन तेजी के साथ फजा में तहलील हो रहा था।
میں نے غیر ارادی طور پر بوگی کی دیواروں پر سے ریلوے کے یارڈ میں جھانکا۔ پولیس کی مسلح جمعیت بوگی تک آ پہنچی تھی اور ان سب سے آگے بپھرا ہوا شنکر زنجیریں پکڑ کر اوپر چڑھ رہا تھا۔ آقا وہ آ گئے، میں ہیجانی انداز میں یہ کہتا ہوا مڑا، مگر شیطان وہاں موجود نہیں تھا۔ توسے کے بدن کے چند مختصر سے آزاد دھوئیں میں تحلیل ہو رہے تھے۔ شنکر غض و غضب سے بپھرا ہوا لکڑیوں سے بھری بوگی پر چڑھا۔ اسی وقت میں لطیف دھوئیں کا آخری بادل اوپر اٹھتا چلا گیا۔ توسے کا پورا بدن فضا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ قاتل، خود غرض کمینے، شنکر نے میرا گریبان ایک ہی جھٹکے میں تار تار کر دیا۔ اسی وقت پولیس افسران بوگی پر چڑھائے، ان کے ہاتھوں میں پستول دبے ہوئے تھے۔ ہوش میں آؤ شنکر، لڑکی کہاں ہے؟ ایک افسر نے مجھے شنکر کی گریف سے بچاتے ہوئے کہا۔ کون سی لڑکی جناب؟ میں نے نہایت معصومانہ حیرت سے پوچھا۔ پولیس افسر نے تند نظروں سے مجھے گھورا۔ اس کے اشارے پر چند سپاہیوں نے میرے بازو تھام لیے اور باقی لوگ روشنیاں چمکاتے وہاں کسی لڑکی کو ڈھونڈنے لگے۔ لڑکی کہاں گئی؟ ہم نے خود اس بوگی سے ایک لڑکی کی چیخیں سنی ہیں، وہی افسر کڑک کر بولا۔ چیخیں؟ میں نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں اور وہاں سے آواز میں بولا، نہ جانے میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میں تو خود اس خونی درندے سے جان بچا کر سیتاپور سے اکیلا اس بوگی میں آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے شنکر کی طرف اشارہ کیا۔ شنکر گالیاں دیتا میری طرف بڑھا، مگر کئی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ بوگی اور پھر مال گاڑی چھان ڈالی گئی۔ ایک جماعت ریلوے لائن کے سہارے کئی فرلانگ پیچھے تک گئی، مگر توسیا تو کیا، انہیں کسی چڑیا کے بچے کا بھی سراغ نہ مل سکا۔ میرے ساتھ ہی پولیس نے شنکر کو بھی حراست میں لے لیا اور پھر ہمیں کوتوالی روانہ کر دیا گیا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے پولیس افسران سے کھچاکھچ بھرے ہوئے ایک کمرے میں میرا بیان لیا گیا اور میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنی محبوبہ توسے کے ساتھ سیتاپور میں رہتا تھا۔ پھر شنکر کی نظر توسے پر پڑ گئی۔ وہ جادو ٹوڑنے کا ماہر اور خونی آدمی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس نے زبردستی توسے کو مجھ سے چھین لیا اور اسے اپنی بیٹی کے روپ میں ایک جگہ قید کر دیا، جہاں وہ شنکر کے ہوس آمیز تشدد کا شکار ہو کر ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ اسی دوران شنکر نے کئی مرتبہ میرا خاتمہ کرنا چاہا، مگر میں ہر مرتبہ بچتا رہا۔ آخر پچھلی شب اس نے کئی گنڈوں کے ساتھ مجھے گھیر لیا۔ میں اس سے بچتا بچاتا سیتاپور کے اسٹیشن پر جا پہنچا، مگر وہاں بھی اس نے مجھے پکڑ لیا۔ اسی دوران شامت کا مارا ایک سنتری میری مدد کو آ پہنچا اور شنکر مجھے چھوڑ کر اس پر ٹوٹ پڑا اور اس کا گلا گھوٹنے لگا۔ اسی اثنا میں میری نظر مال گاڑی پر پڑی اور میں اس میں جا چھپا۔ سنتری کو ٹھکانے لگانے کے بعد شنکر مجھے تلاش کرتا رہا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی دوران انجن جوڑا گیا اور مال گاڑی مجھے لے کر سیتاپور سے روانہ ہو گئی اور اب لکھنؤ میں ایک نئی مصیبت میری منتظر ہے۔ بیان کے بعد مجھے بتایا گیا کہ شنکر نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ ایک خونی اس کی بیٹی کو سیتاپور سے لے کر فرار ہو رہا ہے اور مال گاڑی میں سفر کر رہا ہے۔ پھر افسروں نے ہر پہلو سے مجھ پر جرح کی اور میں اپنے بیان کا دفاع کرتا رہا۔ پھر شنکر کو بلایا گیا۔ اس نے اپنی کہانی دہرائی۔ ماں نے ایک پولیس افسر نے اس سے سوال کیا، تمہاری لڑکی کو کب اغوا کیا گیا؟ کل رات، شنکر نے نتنے پھلا کر کہا۔ تمہیں یہ کب معلوم ہوا کہ ملزم لڑکی کو لے کر مال گاڑی میں فرار ہوا ہے؟ میں لڑکی کی تلاش میں اسٹیشن پہنچا تو مال گاڑی چھوٹ چکی تھی۔ میں نے ایک ڈبے میں اس کی جھلک دیکھی تھی۔ شنکر بدستور غصیلے لہجے میں بولا، پھر تم سیتاپور سے لکھنؤ اتنی کم مدت میں کیسے آ سکے، جبکہ رات میں ادھر سے کوئی لاری نہیں چلتی؟ افسر نے فاتحانہ شان سے آخری سوال کیا۔ میرے پاس کچھ شکتیاں ہیں، شنکر غصے سے دھاڑا، اور میں جب چاہوں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں۔ اس کے عجیب و غریب جواب پر پورے کمرے میں چمگوئیاں شروع ہو گئی اور ہم دونوں کو حوالات کے الگ الگ کمروں میں بھیج دیا گیا۔ میرا بیان اتنا مربوط اور جامع تھا کہ پولیس افسران کو اس پر شبہ کا کوئی جواز نہ مل سکا۔ دوسری طرف شنکر نے اپنی شکتیوں کی دھونس دے کر خود میرے اس بیان کی تائید کر دی کہ وہ جادو ٹوڑنے کا ماہر ہے۔ اس دوران شنکر کی کوٹری سے بار بار تشدد آمیز باز پرس کی آوازیں آتی رہی، لیکن میری طرف کسی نے بھی رخ نہیں کیا۔ دوپہر کا کھانا لانے والے سے بھی معلوم ہوا کہ اگر معاملہ توسے تک ہی محدود رہتا تو سارے افسر اس بات پر متفق تھے کہ معاملہ ختم کر کے دونوں کو رہا کر دیں، لیکن سیتاپور ریلوے اسٹیشن کی لائنوں سے ایک سنتری کی ٹرین کے نیچے کچلی ہوئی لاش ملنے کے بعد معاملہ سنگین ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جب تک تفتیش کے نتیجے میں میرا بیان کوئی غلط قصہ غلط ثابت نہ ہو، کوئی افسر میری طرف رخ نہیں کرے گا۔ شنکر بیچارے کو تو شاید میرے بیان سے پہلے سنتری کے قتل کا علم ہی نہیں تھا، ورنہ وہ مجھ پر یہ جرم بھی عائد کر دیتا۔ اس کی لا علمی سے میں نے درست فائدہ اٹھا لیا تھا اور اب پولیس مجھے سنتری کے قتل کا ایک اہم گواہ تصور کر رہی تھی۔ رات کو جب میں غلیظ کمبر پر لیٹا ہوا سونے کی کوشش کر رہا تھا تو حوالات کے دروازے پر آہٹیں سنائی دی۔ پھر دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور میرے کانوں میں میرے آقا کی محبت بھری آواز آئی، باہر آ جاؤ جبلی، یہ در و دیوار میرے پجاریوں کے لیے نہیں ہے۔ شیطان کی آواز پر میں بجلی کی تیزی کے ساتھ کمبل سے اٹھا اور حوالات سے باہر نکل آیا۔
راہداری اس وقت بالکل تاریک پڑی ہوئی تھی اور وہاں کوئی سنتری وغیرہ بھی موجود نہیں تھا۔ ہم دونوں کسی کا سامنا کیے بغیر کوتوالی کے عقبی حصے پر نکل آئے۔ کھلی فضا میں آ کر میں نے چند گہرے سانس لیے۔ میرا دیکھا بالا شہر ایک بار پھر میرے سامنے تھا۔ یہی ایک بازار میں سرلا بائی کا وہ کوٹھا تھا جہاں پہلی بار میرا سامنا بننے خاں سے ہوا تھا، اور پھر اسی کی وجہ سے منحوس شنکر میرے پیچھے لگا تھا۔ پرانی یادوں کو بھول جا جبلی، شیطان میرے خیالات پڑھ کر بولا، یہاں سے بہت دور روشنیوں کا ایک شہر ہے، وہاں ایک نئی زندگی تیری منتظر ہے۔ شیطان نے ایک تانگا روکا۔ کوچوان نے حیرت بھری نظروں سے اس مخلوق کو دیکھا، پھر ہم دونوں کو لے کر اسٹیشن کی طرف چل دیا، جہاں سے تانگے سے اترنے کے بعد شیطان غائب ہو گیا۔ لکھنؤ سے میرا کامیاب فرار خوش آئند واقعہ تھا۔ میں نہایت ٹھاٹھ سے دوسرے درجے میں سفر کر رہا تھا۔ نفیس لباس زیبتن کر کے میری شخصیت کچھ نگھر سی گئی تھی۔ ہلکے کی داڑھی نے میرے چہرے کے ڈرونے خلو خال کو بڑے حد تک چھپا لیا تھا۔ گاڑی چلتی رہی۔ اوہام اور وسوسوں کی سرزمین کے خوابناک شہر ایک ایک کر کے گزرتے رہے۔ اناؤ، کانپور، فتح پور، الہ آباد، ساری بستیاں تیزی سے گزرتی جا رہی تھی، اور میری منزل ان سب سے بہت دور تھی۔ 1200 میل دور غضبناک سمندر کے ساحل پر ایک نیا شہر اور نئی زندگی میری منتظر تھی۔ وقت گزرتا رہا، آبادی اور ویرانے پیچھے دوڑتے رہے۔ پھر ٹرین چیختی چنگارتی اس شہر کے نواب میں داخل ہو گئی اور مجھ پر عجیب سی جذباتی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اسٹیشن پر انسانوں کا ایک بڑا ہجوم موجود تھا اور لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے۔ ہر سو بھاگ دوڑ اور افراتفری کا ایسا سما تھا کہ جیسے تھوڑی دیر بعد وہاں غدر برپا ہونے والا ہو۔ اس سے پہلے کبھی میں نے اتنے مصروف انسان نہیں دیکھے تھے۔ وہ سب ایک دوسرے سے لا تعلق نظر آتے تھے، مگر پھر بھی ان میں ربط تھا۔ وہ سب مجھے کسی بگڑی ہوئی مشین کے پرزے معلوم ہو رہے تھے۔ پختہ پلیٹ فارم پر پہنچ کر ٹرین ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ رک گئی اور بہت سے لوگ لٹیروں کے انداز میں ڈبوں پر ٹوٹ پڑے۔ میں نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے ڈبے سے باہر نکلا اور فوراً ہی کئی آدمی میرے طرف لپکے۔ کلی صاحب، مزدور چاہیے، چونی پھیرا لوں گا دادا۔ میں نے افلاس سے بدحال صورتوں پر نظر ڈالی۔ ان کی نگاہوں میں فریاد، التجا اور بھیک تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب میں صحیح مقام پر آیا ہوں، جہاں لوگوں میں آسودگی مفقود ہو، تفکرات کی ارزنی ہو۔ وہی جگہ میرے آقا کے مقاصد کے لیے موزوں ترین ہو سکتی ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے چند نوٹ نکالے اور ایک ایک کر کے ان سب کو تھما دیا۔ 10 روپے کے نوٹ دیکھ کر وہ حیرت اور مسرت سے ہکا بکا رہ گئے اور میں انہی سے عالم میں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ مجھے کدھر جانا ہے، بس اسی طرف کو ہو لیا جدھر دوسرے مسافر سامان اٹھائے جا رہے تھے۔ ایک بات رہ رہ کے میرے ذہن میں چپ رہی تھی۔ میں اس نئے شہر کے باسیوں سے خود کو نہ منوا سکا تھا۔ سفر کے دوران میں مجھے اپنی خوش پوشی اور نفاست کے بارے میں خاصی توقعات تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جب میں خسروانہ انداز میں اجنبی شہر میں اتروں گا تو لوگ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے کہ یہ کون سی معزز ہستی ہے جو ان کے شہر میں آئی ہے۔ مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ لوگ مجھ سے شانہ لڑاتے، دھکے دیتے یوں بے نیازی سے اور پھرتی سے دوڑے جا رہے تھے جیسے ذرا بھی تاخیر ہوئی تو تعاقب میں آنے والا کوئی آدم خور انہیں پھاڑ کھائے گا۔ میں آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک جگہ چیخو پکار نے میری توجہ ہجوم کی طرف مبذول کرا لی۔ بہت سے پرسکون اور غیر جانبدار تماشائیوں کے وسط میں ایک ادھیڑ عمر شخص بال بچوں اور اپنے سازو سامان سمیت کھڑا غصے کے عالم میں ایک کلی سے لڑ رہا تھا۔ ہم بولتا پڑا کہ اکھا سامان کا 100 روپے سے کم نہیں ہوگا۔ کلی جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، کیا ستم ہے ارے حضرت، نہ ہوا لکھنؤ، ورنہ 6 آنے میں کلی یہی سامان گھر تک پہنچاتا، گھر تک۔ وہ شخص غصے سے کانپتے ہوئے بولا، پھر ٹکٹ بھیج کر ادھر سے کلی بلاؤ۔ مزدور مزہ کا خیز انداز میں یہ کہہ کر بیڑی سلگانے لگا، تم کو تو 100 روپیہ ہرگز نہ دوں گا۔ وہ عیالدار شخص غالباً کافی دیر سے اس تودکار میں الجھا ہوا تھا، اس لیے اپنی برقع پوش بیوی کی کونی مارنے پر آگ بگولا انداز میں تماشائیوں پر کھڑے ایک اور کلی سے مخاطب ہو گیا، واللہ اگر اہل و عیال کا ساتھ نہ ہوتے تو 6 سوا 6 آنے نہ دیتا۔ چلیے حضرت، آپ بسم اللہ کریں، 100 روپے اجرت اور 1 آنا انعام۔ یہ پیشکش کر کے اس شخص نے فاتحانہ شان سے مجبہ پر نظریں دوڑائی، جیسے ان سب سے اپنی سخاوت کی داد چاہتا ہو۔ تمہارا سامان کو اپن سالہ ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اس چرسی سے بات کرو۔ دوسرے کلی نے اس فیاضانہ پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ غضب ہے جناب، وہ شخص ماتھے پر ہاتھ مار کر روحانسی آواز میں بولا، یہاں تو کھلی گروہ بندی ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیسا اندھیرا لگا ہے، شریف مسافر ان کا پسندیدہ کھلونا بن کر رہ گئے ہیں۔ تماشائی اس کی بے بسی کا کوئی اثر لیے بغیر دلچسپی کی نگاہوں سے کبھی اسے اور کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ وہ سب بازوبان خاموشی یہی کہہ رہے تھے کہ تم دونوں آپس میں طے کرو، ہمیں درمیان میں گھسیٹ کر کیوں ہماری غیر جانبداری کو داغدار کرتے ہو؟ ابھی تمہارا سامان اکھے بمبے میں کوئی نہیں اٹھائے گا۔ جھگڑالو کلی بیڑی کا کش لگا کر بولا، ابھی ہم کو 100 روپے دو،
ورنہ 4 دن تک ادھر مرتا رہے گا۔ اسی وقت میری نگاہ اس مسافر کی ہمراہی ایک برقع پوش لڑکی کے سرکے ہوئے نقاب میں جا گھسی۔ یک بہ یک میرے دل میں شخص کے لیے ہمدردانہ اشتعال پیدا ہو گیا۔ میں بھیڑ کو ہٹاتا وسط میں جا پہنچا اور اس کا سامان اٹھاتے ہوئے بولا، چلو جی، تمہارا سامان بے ملا معاوضہ پہنچاؤں گا، یہاں تو سبھی زنانے لگتے ہیں۔ میرے ان الفاظ پر تماشائیوں کے چہروں پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اور سیٹھ کیوں ہمارا روزی خراب کرتا ہے؟ ایک جھگڑالو کلی مجھے للکار بیٹھا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا اور دوسرا صندوق اٹھانے لگا۔ وہ پریشان حال مسافر اس قدر بکھلایا ہوا تھا کہ اس نے تکلفن بھی مجھے نہیں روکا، بلکہ صندوق اٹھانے میں میری مدد کرنے لگا۔ برقع پوش خواتین سرگوشی کے انداز میں میری ہمت اور انسان دوستی کی تعریف کر رہی تھی۔ ارے سیٹھ، سامان نیچے پھینکو۔ اس بار وہ کلی میرے مقابل آ کر کڑے تیوروں کے ساتھ خشمناک لہجے میں بولا۔ میں اس شہر میں بالکل نووارد تھا، شہر کے رسم و رواج سے بالکل ناآشنا۔ تیش میں آ کر بائیں ہاتھ میں دباؤ سلوک اس پر اچھال دیا۔ اگر وہ چیخ مار کر پیچھے نہ ہٹ جاتا تو بلا شبہ اس کی شناخت محال ہو جاتی، مگر اس کے کئی حمایتی مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ بھیڑ چھٹی تو سامان لے جانے والے کلی بھی اپنا اپنا بوجھ پھینک کر صورتحال جانے بغیر مجھے مارنے کے لیے لپکے۔ میری وحشیانہ ضربوں نے 2-3 کو تو وہیں زمین بوس ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ باقی لوگ ذرا پہلو بجا کر گھات لگانے لگے۔ میں نے کانکیوں سے برقع پوش لڑکی کو دیکھا۔ وہ شاید ادھیڑ عمر مسافر کی لڑکی تھی اور اپنی ماں کے شانے سے لگی بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے فسادیوں کے تردد سے فائدہ اٹھا کر فوراً ہی اپنے آنکھوں کو یاد کیا اور وہ فوراً ہی ایک ببھرے ہوئے کتے کے روپ میں کہیں سے آ نکلا۔ فسادی تو جوش انتقام میں اندھے ہو رہے تھے، مگر تماشائی بھی اس کتے سے خوفزدہ نہ ہوئے۔ شیطان نے 2-3 بار تادیبی انداز میں بھونکنے کے بعد بھی کوئی اثر نہ دیکھا تو ایک کلی کی پنڈلی پر منہ مار دیا۔ وہ چیختا ہوا بھاگا تو شیطان نے اٹھ کر بھاگتے ہوئے ایک مدراسی کی دھوتی پر منہ مارا اور پھر لوگ فساد کو بھول کر پاگل کتا کا شور مچاتے وہاں سے بھاگ نکلے۔ چند ثانیہ میں اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر خیال آیا کہ میرے یہاں رکنے سے لوگ مجھے ہی کتے کا مالک تصور کریں گے، لہذا میں بھی ادھر چل پڑا جدھر وہ عیالدار ادھیڑ عمر مسافر بھاگ رہا تھا۔ اس افراتفری میں لڑکی کا برقع نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ میں نے اس ماوش کو دیکھا اور بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ خوف اور دہشت سے تمتمایا ہوا اس کا شہابی چہرہ سفر سے بکھری ہوئی گھنی ریشمی زلفوں کے سائے میں سنگ تراش کے تخیل کا ایک اچھوتا شہکار نظر آ رہا تھا۔ توسیہ اور وہ لڑکی اور توسیہ پل بھر کے لیے میرے ذہن میں آندھی سی چلنے لگی اور میں یہ بالکل ہی بھول گیا کہ ابھی خطرے سے پوری طرح باہر نہیں ہوں اور فسادی کلی شیطان کی زد سے بچ نکلنے کے بعد دوبارہ مجھے گھیر سکتے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، یہ پراسرار اور خوفناک داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔